اثرات ہے، یاد رکھیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یاد رکھیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ آپ کی جنگی مہارتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی مینجمنٹ کوالٹیز بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ جنگ لڑنا ایک چیز ہے اور ساتھ میں جو ہے مینجمنٹ کرنا کسی علاقے کو جیتنے کے بعد اس کو ڈیولپ کرنا ایک الگ ہی بات ہے، یاد رکھیے، ایک الگ ہی بات ہے۔ تو اس چیز کو بہرحال سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ کو شام کا گورنر بنایا گیا، گویا آپ کو ایک آفیشیل اینڈ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو پوزیشن بھی بہرحال ملی، یاد رکھیے۔ آپ نے جو ہے ولی شام کی حیثیت سے وہاں جو عمدہ انتظامات وغیرہ آپ نے کی، یاد رکھیے، اور وہاں خوب اچھے سلوک کے ذریعے دین کی دعوت اور تبلیغ بہت کی، اور ایک روایتوں کے مطابق ایک میجر پارٹ آف جو کرسچینٹی وہاں چلتی تھی، ان لوگوں نے آپ کے عمل، سلوک اور رویے کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا، یاد رکھیے۔ شام میں میجورٹی یاد رکھیے عیسائیوں کی تھی اس زمانے میں، چونکہ رومی حکومت تھی پوری، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ نے ان کو دعوت دی اور وہ کیا، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے جب 18 ہجری کے اندر حجاز میں جو ہے قحط ہوا، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا جب قحط ہو گیا، زبردست سوکھا ہوا، لوگ جوق در جوق مدینے کی طرف آنے لگے، کیونکہ اب ان کے پاس کھانے پینے کچھ نہ تھا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب مطلب جس کو میں کہوں گا لیڈرز کیسے ہوتے تھے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات طے کر لی تھی کہ جب تک یہ قحط ختم نہیں ہوں گا میں بھی صرف وہ کھاؤں گا جو لوگ کھاتے ہیں۔ حالانکہ آپ لوگوں کے لیڈر ہیں، لوگوں کے بادشاہ ایک طرح سے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس کو کہیں گے آپ، ٹھیک ہے، وہ تو خلیفہ تھے، خلیفہ جو ہے وہ مالک نہیں ہوتا زمینوں کا، ایک طرح سے وہ صرف ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اپوائنٹڈ، یاد رکھیے۔ لیکن اگر دنیاوی ٹرمز پہ اگر اس بات کو لی جائے تو 20 لاکھ اسکوائر مائلز تھا حضرت عمر کے قبضے میں اس زمانے میں۔ ایک گویا ایک اپروکسیمیٹلی 25 to 32 کنٹریز تھے جس کے آپ اکیلے جو ہے ایک طرح سے جو ہے اونر تھے، جس کے مطلب آپ اس کے صاحب تھے، آپ جو چاہے کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ کی سادگی دیکھیے، چونکہ اس علاقے میں قحط ہے، سوکھا ہے، لوگ جو کھائیں گے میں وہی کھاؤں گا، اور روایت میں آتا کچھ مہینوں تک آپ نے صرف روٹی اور تیل کھایا، کیونکہ لوگ یہی کھاتے تھے، روٹی میں تیل میں روٹی دبا کے، چونکہ گوشت کھانا، پنیر، مکھن، گوشت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آپ نے بھی، لوگ جو تکلیف سے گزرے تھے گزرے اس زمانے میں، یاد رکھیے 18 ہجری میں جب حجاز میں قحط پڑا تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ شام سے جو ہے 4000 اونٹ، یاد رکھیے، غلے سے لدے بھیجے تاکہ جو قحط والی آبادی ہیں ان میں ان چیزوں کو بڑھا، مطلب اتنا اچھا ایڈمنسٹریٹو آپ کا پارٹ تھا کہ جب آپ کو پتا چلا مدینے میں اس ایریے میں، حجاز کے ایریے میں قحط ہے، سوکھا ہے، تو آپ نے وہاں غلہ، اناج وغیرہ سب ان لوگوں کو بھیجا۔ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔